بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تو سعودی پاک فوجی دفاعی معاہدے کا دن تھا، لہذا دن میں تو اسی پر گفتگو کی اور اسی پہ بعد میں بھی کام کرتے رہے. اس میں بہت سی حیران کن چیزیں سامنے آئی. حیران کن اس اعتبار سے کہ ان کی غیر معمولی اہمیت ہے اور اس دنیا کے بننے ہوئے انسان کے مستقبل پہ بہت گہرا اثر مرتب کرنے والی ہے. اس میں چین کا ایک کردار ہے جو اب کچھ نہ کچھ واضح ہو گیا ہے، کچھ واضح ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. اس میں روس کا بھی ایک کردار ہے. اس میں یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ عربوں کا اعتبار ختم ہوا. جو قطر پہ حملہ کر کے جو غلطی کی جو اس سے پہلے جاری رکھی ہوئی تھی غزہ میں، یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ انسان جو ہے بنی نوع انسان سوتے رہیں گے. مسلمان ممالک میں تو اسے ڈپریشن ہوا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی گئیں اور عربوں نے خفیہ طور پر اسرائیل کی مدد کی. لیکن اب جب خود ان کا اپنا وجود خطرے میں پڑا تو ظاہر ہے کہ انسان کی سب سے اہم جبلت جو ہے وہ سروائیول کی، زندہ رہنے کی خواہش ہے. قرآن مجید کہتا ہے تمام زندگیوں کو ہم نے بخل جان پر جمع کیا ہے. آدمی کو زندگی بڑی عزیز ہے. جب سعودی عرب کو پتہ چلا کہ وہ تو ان کا اپنا وجود خطرے میں ہے تو انہوں نے پاکستان سے معاہدہ کرنا پڑے گا. ایسے معاہدے اور بھی ہوں گے اور بہت سی چیزیں ہوں گی. اور انڈینز کے علم میں تھا، انہوں نے وضاحت کی، ان کی وزارت خارجہ تھا، امریکہ کے بھی علم میں تھا، لیکن وہ اسے روک نہیں سکے. کیا وہ ان کے وہاں اڈے باقی رہیں گے اسی طرح سے؟ ان کا کردار ہوگا کیا وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا وہ عربوں کو بہلانے کی کوشش کریں گے؟ میرا خیال ہے اس کا وقت گزر گیا. اب ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. جو جھک ماری ہے امریکی صدر نے وہ حیران کن ہے. تاریخ میں ایسی بہت کم مثالیں ہوں گی کہ کسی ملک پر حملے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہو، مدد کی گئی ہو اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو مجبور تھے، ہمیں تو بہت تحقیق سے اطلاع ملی. اور پھر اس کے بعد اس کا وزیر خارجہ جائے ڈونلڈ ٹرمپ کا اور وہاں جا کے یہ کہے کہ وہ جو حملہ ہوا ہے قطر پہ اس سے امریکہ کے اور سعودی اسرائیل کے تعلقات متاثر نہیں ہوئے. تو گویا کہ انسانوں کا قتل عام کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم جو چاہیں گے کریں گے. یہ ایروگینس جو ہے وہ ہر سپر پاور میں ہوتی ہے اور یہ صرف مسلموں غیر مسلمان نہیں، مسلموں میں بھی، مسلمانوں نے بھی اس کا بارہا مظاہرہ کیا ہے. اب میں اس میں تفصیل میں چلا جاؤں گا. یہ جب خط سوار ہو جاتا ہے سپر پاورز کے ذہن پر کہ انہیں دنیا کی چودراہٹ خدائی بخش دی گئی ہے تو وہ پھر یہ پاگل بن کہتے ہیں. خدائی تو سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم تک کو ہے، حکمراں ہے وہی باقی بتانے حاضری. تو اس پہ تو میں الگ سے بات کروں گا. اس میں کام کر بھی رہا ہوں اور بہت اہم معلومات مل رہی ہیں. کوئی ایران سے مل رہی ہیں اور کچھ اپنے چین سے مل رہی ہیں، بھی مختلف جگہوں سے معلومات مل رہی ہیں اور وہ بہت حیران کن ایک نیا منظر طلوع ہونے والا ہے. اگر ہمارے اندازے درست ہیں تو یہ دنیا بالکل ہی بدل جائے گی. لیکن پاکستان کے اندر بھی بہت سے واقعات ہوئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا عدالتی نظام میں بغاوت کا آغاز ہو گیا ہے. کل 7 عدالتوں نے مقدمات نہیں سنے تھے، آج 6 عدالتوں نے نہیں سنے. اور جسٹس انہوں نے محسن اختر کیانی صاحب نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران کچھ ایسے ریمارکس دیے ہیں کہ بالکل صاف ایک گہری سخت بے لچک بیزاری اس میں، مایوسی اس میں جھلکتی ہے. اور وہ ایک طرح سے انہوں نے حکومت کو چارج شیٹ ہی کر دیا ہے، ایک جج جتنا کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے کے متعلق انہوں نے کہا کہ اختیارات جو ہیں وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو دینا تھے. سی ڈی اے کا اختیار ہی نہیں ہے، عوامی نمائندوں کا اختیار ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، 4 بار سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیا، اس میں عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اور کوئی ادارہ انہوں نے کہا ٹھیک کام نہیں کر. ادارے سے مراد سرکاری ادارہ ہے، ظاہر ہے نجی اداروں کے بارے میں وہ تو بات نہیں کریں گے. کام کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا. اور عوامی عدالتیں جو ہیں وہ نچلی عدالتیں، ان کی بھی کوئی حالت نہیں ہے. جو فیصلہ طاقتوروں کو سوٹ نہیں کرتا، کون طاقتور ہے؟ سب جانتے ہیں طاقتور کون ہے. اسے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہی نہیں ہو رہے
بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے جو آئین کا تقاضا ہے، جس سے آپ انحراف نہیں کر سکتے؟ پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب نے یہ کیا تھا، الیکشن تو سپریم کورٹ کے حکم پہ کرا دیے تھے مگر سال بھر حلف اٹھانے نہیں دیا تھا. یعنی یہ منمانی جب شروع ہوتی ہے تو یہ پاگل پن تک پہنچتی ہے اور پہنچ چکی ہے، اور اس کا رد عمل ہونا ہے. یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بارہا پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کی تعمیر ناقص ہے، اے سی کام نہیں کر رہے. جھنجھلا کر یہ بھی کہا کہ وہ 10 پنکھے دے دیں سائلوں کو بھی اور ججوں کو بھی. اربوں روپے اس پہ خرچ ہوئے، کروڑوں روپے وہ ایئر کنڈیشننگ سسٹم پہ لگے ہیں اور وہ کام ہی نہیں کر رہا. اور نیب سے کہا، ایف آئی اے سے کہا تحقیقات کرنے کے لیے، مگر کوئی اپنا اس پہ عمل نہیں کیا گیا. اور یہ ایک بہت ہی المناک صورتحال ہے. عمران خان کی بہنوں کی حکمت عملی کامیاب رہی. دوسری اہم خبر، کئی اور اہم خبریں بھی ہیں. وہ گئی اپنا پہلے انسداد دہشت گردی عدالت میں 22A کے تحت انہوں نے درخواست تھی، ان پہ انڈے پھینکے گئے، ان سے ملاقاتیں کرنے نہیں دی جا رہی اپنے بھائی سے، اٹھا لیا جاتا ہے، ویران علاقوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور آئسولیٹ کر کے عمران خان کو رکھا گیا. 24 ستمبر کو اس پہ دلائل ہوں گے انسداد دہشت گردی عدالت میں، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ اس پہ ایف آئی آر، انہوں نے کہا ایف آئی آر درج کی جائے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا نہیں ہوئی. تو 25 تاریخ کو ہائی کورٹ میں القادر کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوگی، اپنا اس کی درخواست ضمانت جو ہے اس کی سماعت ہوگی. یہ بڑا اہم واقعہ ہے اس لیے کہ اس کو ملتوی کیا جا رہا تھا. کل توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ بھی لگے گا. ایک اہم خبر یہ ہے، میں کوئی بہت ترتیب نہیں اس وقت قائم کر سکتا، کہ اسلام آباد کے وکلاء نے احتجاج کیا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت آج بھی دائر نہیں ہو سکی سپریم کورٹ میں، اور اس لیے دائر نہیں ہو سکی کہ جو فیصلہ ان کے خلاف لکھا گیا ہے اس کی مصدقہ کاپی انہیں نہیں ملی. تو امید ہے کل درخواست دائر ہو جائے گی. عمران خان نے خط لکھا ہے، افسوس میں نے کوشش کی، وہ مجھ سے کھل ہی نہیں سکا، تھوڑا سا کھلا، میں نے اس کو کچھ پوائنٹس لکھے لیکن وہ کام نہیں کر رہا ٹیلی فون ٹھیک سے. بڑا مختصر اور جامع خط ہے، جو میں نے پڑھا، کچھ چیزیں تو مجھے یاد رہیں گی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں. لیکن اس خط سے پہلے یہ ہے کہ شہباز شریف لندن جا پہنچے ہیں، 3-4 دن وہاں رہیں گے. اب وہ سعودی عرب سے انہیں پاکستان آنا چاہیے تھا لیکن وہ طلب فرمائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو خبط عظمت سے نجات جنہیں نہیں مل رہی، نواز شریف صاحب. وہ وہاں پہ کوشش کریں گے شہباز شریف صاحب ایک اطلاع ہے سرکاری عدلوں میں کہ ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے. عمران خان کے صاحبزادوں کی تو ہو گئی، ایک تقریب میں ان سے ملاقات ہو گئی، مگر جب میرا نہیں خیال اس کا کوئی اثر ہوگا. اور میرا خیال ہے ٹرمپ سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، جد و جہد خالصتاً اندرون داخلی ہونی چاہیے، خالصتاً داخلی ہونی چاہیے. اور جب آپ ان سے توقعات رکھتے ہیں دنیاوی قوتوں سے، ایک طرح سے یہ شرک خفی کا ارتکاب ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا کام کیوں آئے گا؟ وہ ان کے کام آئے گا جو اسے فائدہ پہنچائیں گے، جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. وہ عمران خان کو کیوں پسند کرے گا؟ جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہے اپنے بھائی سے، اس میں 2 چیزیں جو ہیں ان کا قیاس کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اپنا عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا سیاسی مستقبل تاریخ کرنے کے لیے منصوبہ بندی ہوئی، خاک منصوبہ بندی کریں گے. وہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا، وہ دلوں میں بستا ہے لوگوں کے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، خلق خدا اس کے ساتھ ہے، حالات دن بدن اس کے لیے سازگار ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کو والے مسئلے پہ بات کریں گے، یا نواز شریف صاحب کی خواہش ہے 2 سال سے زیادہ کی توسیع نہ ہو. انہوں نے اس کو ٹالنے کی بتیری کوشش کی، جو بھی بہانے بنا سکتے تھے انہوں نے بنائے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ان کے بس میں نہیں ہے. جناب والا وہ اس پہ بڑا عجیب و غریب رد عمل سامنے آیا ہے تحریک انصاف کا. انہوں نے کہا ابھی تفصیلات اس کے سامنے نہیں آئیں
اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. ان کے غیر سیاسی ترجمان شہزاد اکبر صاحب نے کہا. بھائی تفصیل کیا بنیادی بات تو سامنے آ گئی ہے نا, ایک معاہدہ ہوا ہے, جی نہیں چاہ رہا اس پہ بات کرنے کا ان کو. مجھے حیرت ہے کہ عمران خان کے ساتھی جو ہیں, ایک اور صاحب نے بھی یہی کیا کہ وہ تو جب تک عمران خان صاحب نے کہیں اس وقت ہم کیا رائے دے سکتے ہیں. وہ عمران خان صاحب نے آپ کے سر پہ کوئی کھوج چڑھا رکھے ہیں, آپ کو پابند کر رکھا ہے کہ میرے موقع معلوم کہ دنیا کی کسی چیز پہ رائے نہ دے, تو آپ سیکھیں گے کیا, آپ کریں گے کیا. اور ابن انشا کا ایک بڑا دلچسپ شعر ہے کہ کھیلنے دو انہیں عشق کا کھیل, کھیلیں گے تو سیکھیں گے. مجنوں اور فرحاد کی خاطر کیا کھولیں اسکول میں, سیاسی کارکنوں کی تربیت ہوتی ہے. یہ کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے, یہ سیاسی ایشو نہیں ہے. اگر یہ پی ٹی اے کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا شہباز شریف کی جعلی حکومت کو, فارغ 47 کی حکومت کو, تو وہ بہت مغالطے میں ہیں. ایک وقتی تاثر تو اچھا ہوگا, لیکن پاکستان میں کون ہے جو نہیں چاہتا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد تو ہمارے لیے سعودی اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے, ریاض نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے تو بائی امپلیکیشن سارا سعودی عرب اس میں شامل ہے. اور پہلے بھی ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی. زیادہ کوئی راجہ سلمان اکرم نے بھی یہ کہا کہ اچھا ہوا پاکستان کو اس کو دفاعی فائدہ پہنچے گا. دیکھیے میں تفصیل تو بعد میں عرض کروں گا. یہ سادہ سی بات ہے کہ وہاں کچھ اڈے فراہم کرنا ہوں گے پاکستان کو اگر معاہدہ منسوخ نہیں ہو جاتا, جس کا مجھے اندیشہ نہیں ہے. ایک اس کا پہلو یہ ہے, میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا, کہ چین اب اسرائیل کے دروازے پہ جا پہنچا ہے. چاہے $1000 بلین کا اسلحہ ہو, اس سے کم نہیں ہوگا. اس کا ریموٹ تو امریکہ کے پاس ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے F-16 استعمال نہیں کیے تھے 2019 میں, جب انڈین طیارے وہاں سے پوری ایک فوج کی فوج چڑھ کے آئی. اب بھی اسی طرح بہت بڑی تعداد آئی تھی طیاروں کی, اور جب انہوں نے کہا ہم نے ایک F-16 گرا لیا تو امریکہ نے فوراً اس کی تردید کی. سعودی اسلحے کے ساتھ مسئلہ, یہ سارے عرب اسلحے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس میں ایک IFF سسٹم ہوتا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن آف فو اینڈ enemy and foe, ٹھیک ہے, فرینڈز اینڈ فو, دشمن اور دوست کے شناخت کا نظام. تو وہ سعودی اسلحہ تو کسی کام کا نہیں, وہ سارا اسلحہ ہے وہ کیوں نہیں استعمال کرنے دیں گے. اور جب خبت عظمت سوار ہو اور چین کا خوف, بالکل چینیوں کا خوف اس طرح امریکہ کے حساب پہ سوار ہے جس طرح عمران خان کا خوف ان کے مخالفین پہ سوار ہے, تو اسی میں وہ بلنڈر کریں گے. دیکھیے دنیا میں جتنی سپر پاور سمٹی ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر فیصلے کیے انگریزوں نے. 1936 کے لگ بھگ یہ اندازہ ہو گیا کہ آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں, اور دوسری عالمگیر جنگ نے تو بالکل ہی تباہی پھیلا دی اور وہ سمٹ گئے اور بچ گئے. امریکہ جو ہے وہ اب خوفناک زوال کو دعوت دے رہا ہے, اور یہ زوال اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ امریکہ اندر سے ٹوٹ جائے. آج یہ بات بہت عجیب محسوس ہوگی, لیکن اسی طرح ہوتا ہے. سوویت یونین والی بھی لوگوں کو بہت عجیب لگتی تھی جب ہم نے کہی تھی, لیکن تاریخ کا اپنا ایک پیٹرن ہے, ایک اسلوب ہے تاریخ میں, قوانین ہے جو تاریخ میں کار فرما رہے ہیں. تاتاری کہاں ہیں, ہن کہاں ہیں, دنیا میں بہت سی سپر پاور جو ہے مغل کہاں ہیں, وہ فنا ہو جاتی ہیں, موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں, تاریخ کے ڈسٹ بن میں ڈال دی جاتی ہیں. تو اس پہ ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی معاہدے کی ڈٹ کر کھل کر خوش دلی کے ساتھ تائید کرنی چاہیے. البتہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ ملک میں سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی انصاف ہوگا, ادارے کام کریں گے, ایک منیمم کم از کم اتفاق رائے پیدا ہوگا, عمران خان کے ساتھ بات کریں گے, پی ٹی آئی کو شامل کریں گے, تو قوم کی خوش دلانہ تائید اس سارے نظام میں حاصل ہوگی. رہی یہ بات, بعض لوگوں نے, ایک صاحب نے مجھے میسج کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کا قرض اب سعودی عرب ادا کرے گا. میں نے میسج کیا کہ بھائی آپ کون صاحب ہیں اور یہ خبر آپ نے کہاں سے لی ہے, تو انہوں نے جواب میں لکھا یہ بات ایک مذاق ہے. یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے. مجھے
مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں تبصرے پڑھتا ہوں، جبکہ بہت سنجیدہ معاملات، اتنے غیر سنجیدہ، بہت سے سنجیدہ تبصرے بھی ہوتے ہیں، اتنے غیر سنجیدہ تبصرے، مثلا یہ کہ جی اپنی عبادت کر نہیں سکتے تو دوسروں کی عبادت کرنے چلے، اپنی عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنی عبادت ابھی کی نا، 2019 میں بھی کی۔ جو جس چیز پہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ فوجی قیادت کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کا مقابلہ نہ کریں، جو مفروضے آپ نے قائم کر لیے ہیں نا۔ دیکھیے غزالی نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا تھا، امام غزالی نے، کہ اسماعیلی اس لیے کامیاب رہے کہ مسلمان اور علماء ان کے خلاف جھوٹ بولتے تھے، یعنی 6 سچی باتیں کرتے تھے تو 2-4 جھوٹی جڑ دیتے تھے۔ وہ ان کو جب جھوٹا ثابت کر دیتے تھے تو وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ نفرت تجزیہ کرنے نہیں دیتی ہے۔ اگر پاکستان کی سیاسی پارٹیاں معاہدے کی حمایت نہیں کرتی تو وہ پرلے درجے کی حماقت کا ارتکاب کریں گی اور اپنا سیاسی مستقبل کو، سیاسی مستقبل کو اور مقبولیت کو نقصان پہنچائیں گی۔ بالکل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت صرف ہماری یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہند کے مسلمان عبادت کریں گے اور ترک کریں گے، اور ایک بھی ترک اس وقت مسلمان نہیں تھا، انڈیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، 2-4 ہوں گے جو عرب تاجر تھے، اور ایک ہندو راجا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اس نے بھیجا یہاں سے ایک وفد کو، کسی شخص کو، اس نے تصدیق کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے مسجد بھی تعمیر کی۔ تو مسلمان تو یہاں نہیں تھے، اگر ہوں بھی چند درجے میں، اگر ہوں بھی چند 100 بھی ہوں بچ کیجیے، تو وہ ان کے بارے میں تو نہیں تھا، یہ پاکستان کے بارے میں تھا۔ فرمایا مجھے ہند کے ساحلوں سے خوشبو آتی ہے، کہا خراسان سے لشکر اٹھیں گے، اور میں آپ کو کئی دفعہ وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ خراسان اب تل ملتان تھا، جس کو گریٹر خراسان کہا جاتا تھا، عظیم تر خراسان، جس میں کچھ حصہ ایران کا تھا، جہاں ہارون رشید کی وفات ہوئی، امیر المومنین ہارون رشید جسے کہا جاتا ہے، اور وہ مشہد میں ہوئی، مشہد اس کا حصہ تھا خراسان کا، اور وہیں سے اخبار نکلتا ہے، خراسان جو سب سے بڑا اخبار ہے، اور افغانستان اس کا حصہ تھا، اور یہ ہمارا جو علاقہ ہے ملتان تک کا، یہ بھی اس کا حصہ تھا، اور یہ اس علاقے میں ایرانی کی حکومت رہی ہے، یہ پنجاب کا نام انہوں نے رکھا پنجاب، تو اس کی حمایت کی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ایران کے ساتھ اور ترکوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ ہم لوگ تو یہ ایک بات تجویز کے طور پہ، لاؤڈ تھنکنگ کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، باقی تو وہ کاروبار حکومت جو وہ کیا کہتے ہیں فارسی میں، خسرواں دانت، وہ حکمران جانتے ہیں، ویسے نہیں جانتے حکمران جو ہیں وہ تاریخ میں بہت کم دانا حکمران ابھرے ہیں، جن میں جذباتی توازن ہوتا ہے، اور جو خلق خدا کی بہبود کے لیے سوچتے ہیں، جو اپنے ملکوں کا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کے مفلسوں کو، محتاجوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو مقامی جو اہم خبریں تھیں وہ بھی آپ سے عرض کر دیں، تو میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس پہ سعودی عرب اور پاکستان دفاعی معاہدے بات کروں، لیکن اس کے بھی بعض اہم نکات میں نے آپ سے عرض کر دیے، اور باقی کل عرض کروں گا، اور کوشش کروں گا جلدی عرض کر دوں۔ اس وقت تو پاکستان میں شاید ہی کوئی، جب تک یہ آپ تک پہنچے گا، اس وقت 11 بج کے کوئی 27 منٹ ہو رہے ہیں، جب تک یہ آپ تک پہنچے گا پاکستان میں تو لوگ سو چکے ہوں گے، لیکن یہ میرے ذہن میں تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو میں اپنے نقطۂ نظر سے وضاحت کر دوں معاملے کی، جو بھی میں نے سوچا، سمجھا، غور کیا ہے، مشورہ کیا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ کل آپ کا بہت بہت شکریہ۔